السلام علیکم ناظرین، ٹونائٹ ود نرم سیٹھی کے ساتھ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نرم سیٹھی صاحب. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے سیاست کے حوالے سے، جو کہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد کی گئی ہے. مختلف طریقے سے بلیم گیم کی گئی ہے. ایک سیاستدان نے دوسرے کو بلیم کیا ہے، وفاقی حکومت بمقابلہ صوبائی حکومت، یہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. اور کچھ دیکھا جائے تو کچھ صوبوں کے درمیان بھی کچھ ایک ایسی سٹیج بھی آئی جہاں سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی ایک رفٹ دیکھنے میں آئی کہ جی پانی کے مسئلے کے اوپر ایک وزیر جو ادھر سے تھے سندھ سے جاکرانی صاحب، وہ ایک بات کہہ رہے تھے اور کچھ کرنا چاہ رہے تھے. دوسری طرف سابق وزیر اعظم تھے ظفر اللہ خان جمالی صاحب، وہ ایک بات کہہ رہے تھے. اب اس طرح کے بھی واقعات ہوئے. پھر اگر دیکھا جائے تو خورشید شاہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے علی وان کینال کے حوالے سے. انہوں نے بھی اس کو شاید توڑنے سے روکنے کی کوشش کی، آلدو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اسے نہیں توڑا گیا. تو اب اس طرح کی سیاست جب اس طرح کے حالات میں کی جاتی ہے جہاں پر ایک ملک میں ڈیزاسٹر ہو، تو اس سے کیا امپریشن جاتا ہے؟ اور اس طرح کی جو واقعات ہیں ان پر پولیٹیکل مائلیج کیوں لی جاتی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے طرف سے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ بات پاپولر ویو بن گیا ہے کہ اس کلیمٹی کے بعد، اس ڈیزاسٹر کے بعد جو سیاستدان ہیں وہ کچھ میڈیا کی طرف سے ان کو بہت تنقید کی گئی ہے، کچھ ان کے اپنے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر فرق آیا ہے، اور جو اور ادارے جو کام کر رہے ہیں شاید ان کو بہت زیادہ ہائپ دی گئی ہے، جن میں آرمی ان پرٹیکولر، اس کی آرمی کی بہت بات کی جاتی ہے. امیر ظفر اللہ جمالی صاحب نے بھی کہا جی کہ ہمیں صرف آرمی ریلیف دے رہی ہے، جو صوبائی حکومت ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. تو آج اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج کچھ فرمایا ہے، وہ بھی سیٹھی صاحب سے ڈسکس کریں گے. سیٹھی صاحب، یہ سیاست کی بات ہم کر رہے ہیں کہ سیلاب کے حوالے سے مختلف انسیڈنٹس ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جاتی ہے، پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے ایسے ڈیزاسٹرز کے اندر بھی. ہاں ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیری لوگر کے اوپر بھی پوائنٹ سکورنگ کی گئی، ارتھکویک کے اوپر بھی پوائنٹ سکورنگ کی گئی، آج بھی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. اور ہم نے اس پروگرام میں پہلے بھی یہ کہا، ریکویسٹ کی ہے کہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے، اس میں سب یکجہتی کا اظہار کریں. ایک نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف مینجمنٹ پلان ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، اور ایک سائنٹیفک طریقے کے ساتھ ریلیف جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، سائنٹیفک طریقے کے ساتھ پیسے اکٹھے کیے جائیں. اور یہ دھکا مار جو کام سٹارٹ چل رہا ہے، دس از ناٹ گڈ. اور اس کے ساتھ ایکچولی جو جمہوریت ہے وہ کمزور ہوتی ہے کیونکہ وہ بدنام ہوتی ہے. اور مجھے ایک چیز کا اس سے سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے اس میں عوام نے بھی، جو امیر لوگ ہیں انہوں نے بھی ہاتھ نہیں بٹایا، جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا، اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو کہ اٹانومس ہیں ریاست سے، مطلب حکومت کی حکومت الگ ہے اور وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، جیسی ہماری افواج، ان کی طرف سے سوائے یہ ہیلی کاپٹرز کی ریلیف میں لوگوں کو سیو کرنے کے لیے، وہاں بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی بجٹ کٹ لگایا ہو انہوں نے اور کچھ کنٹریبیوشن کی ہو. جب نواز شریف صاحب نے یہ ایک تجویز دی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ ایک کمیٹی بنائی جائے، نیوٹرل ہو، امپارشل ہو، وہ فیصلہ کرے کہ سارے فنڈز ان کے پاس آئیں، اور وہ فیصلہ کرے کہ کہاں جانے، اور پھر امپلیمنٹیشن اس کی کروائی جائے. اور اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کہہ دیا کہ آپ اپنی جو تجویز ہے اس کے ساتھ ساتھ دے دیجیے. اور جس میں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کنٹروورشل بات، جو کہ شاید پیپلز پارٹی کو پسند نہیں آئے گی، جو سیاسی بات ہے کہ بھئی اگر آپ نے ایسی چیز کرنی ہے تو کیوں آپ ایک پبلک ایک بات کر دیتے ہیں، بیٹھیں اندر بیٹھ کے بات کریں، پھر ایک اگریمنٹ کریں کہ یہ فنڈز ہیں سورسز کے، اس کو اس طریقے سے کاٹنا ہے، ادھر کاٹنا ہے، ادھر کاٹنا ہے، ادھر کاٹنا ہے. مگر وہ پہلے ہی ایک چال آ گئی نون لیگ کی طرف سے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے 70 ارب روپے کا، 60-70 ارب روپے کا، اس کو ختم کریں اور اس کے فنڈ سارے یہاں ڈائیورٹ کریں. کیونکہ یہاں سے روٹی کا جو وہ ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک اسکیم ہے جو کہ امریکنز فنڈ کر رہے ہیں کیری لوگر بل کے اندر، اس کے لیے اسپیشل ایلوکیشن ہوتی ہے. تو اگر اس کی طرف توجہ دلوائی جا سکتی ہے کہ وہ عورتوں کے لیے اسکیم ہے، اور اگر اس کو وہ یہ کہتے ہیں ختم کر دیں اور سارے فنڈ جو ہیں ادھر ڈال دیں، تو پھر کچھ اور بھی تو بات ہونی چاہیے نا. جو اس دن میں نے جیسے بات کہی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پیسے دینے چاہیے، فوج کا 500 ارب روپے کا بجٹ ہے، ساری چیزیں ملا کے، پینشنز اور ریفنڈز اور سارا کچھ ملا کے، جس سے ہتھیار بھی یہ لیتے ہیں، تو وہاں بھی تو کٹ لگنا. اچھا سیٹھی صاحب، ہم تھوڑی سیاست کی بات کریں. یہ اب انفیکٹ تھوڑی آپ نے بات کی، اس پہ میں ایک پوائنٹ یہاں پر ریز کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ گیلانی صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ فیڈرل ریلیف فلڈ ریلیف بورڈ بنایا جائے، اور آج بھی نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس کو جلدی عمل میں آ جانا چاہیے. آلدو اس کی کوئی
ایگزیکٹو فورس نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اٹس اے نان اسٹارٹر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آپ کا جو ایک اوپینین تھا جی کہ تمام ایم پی ایز ایم این اے سے پیسے لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے لیڈرز ہیں, یہ جب تک خود اس فنڈ کے اندر اپنی طرف سے کوئی سمبولکلی کوئی پیسے نہیں ڈالیں گے تو لوگ وہاں ایک پرابلم ہے نا. یہ ایسا پولیٹیکل ڈیمانڈ تو بڑی اچھی ہے, عوام کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے. اس کے پیچھے ازمپشن یہ ہے, سوچ یہ ہے کہ یہ بڑے امیر ہیں, انہوں نے بڑے پیسے چوری کیے ہیں, اب چوری کے پیسے نکالیں. بھائی وہ کیسے مان سکتے ہیں کہ ہم نے چوری کی؟ ایگزیکٹ. ایک طرف آپ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں, انہیں کو ووٹ ڈالتے ہیں نا, دوسری طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہوئی. یہ مناسب بات نہیں ہے. یا تو ووٹ مت ڈالیں آپ, سارا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے, ایسے ہی ہے نا, اور اوپر سے آپ کہتے ہیں ہم ان کو اب پیسے نہیں دینا چاہتے. تو کیا یہ اس کے بعد پھر اور کوئی پارٹی کہیں ہوا سے آ جائے گی جس کو یہ ووٹ ڈالیں گے لوگ جا کے؟ وہ دستی صاحب کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا, ایک طرف آپ اور میں کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا, جعلی ڈگری, عوام نے کہا تو ایسی تیسی لو, عوام نے ان کو اور بھی بڑی اکثریت سے. تو بات یہ ہے کہ کچھ لحاظ کرنا چاہیے, عوام کے جو فائنل ووٹ ہے اس کا بھی کوئی لحاظ ہونا چاہیے. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کو زیادہ دینے چاہیے, زرداری کو زیادہ دینے چاہیے, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ انہیں ذاتی طور پہ موٹیویٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ پیسے زیادہ اکٹھے کر کے دیں. اسی لیے میں نے یہ انسٹیٹیوشنل تجویز دی تھی کہ پارٹیز سے اکٹھے کیے جائیں. اب بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آج اعلان کر دیتے ہیں 10 کروڑ روپے میں دیتا ہوں, تو آپ کہیں گے یہ 10 کروڑ کہاں سے آیا آپ کے پاس, آپ نے تو صرف 20,000 روپے ٹیکس دیا ہوا ہے, 5,000, چلو جو بھی ہے, مجھے کیا پتا کیا دیا ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. تو آپ کہیں گے لو جی اس سے کہنے سا نا, مطلب وہ دیں تو وہ پھنستے ہیں, نہ دیں تو آپ ان کو گالی دیتے ہیں. تو اس سے ہٹ جائیں اس ساری ڈیبیٹ سے. ایک کہتا ہے جی وہ فلانے جو ہے ان کو کوئی پیسہ واپس لے آئے اپنا اور پھر یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یار پھر آپ کس کا پیسہ واپس لائیں گے؟ کسی نے 8 سال جیل کاٹ لی, کسی نے 12 سال جیل کاٹ لی, اپروو تو کر پوچھے. تو کیا اب آپ کس قسم کی انقلابی سیاست اور جسٹس سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ الزام لگا اور ٹانگ دیا لوگوں کو؟ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس کو انسٹیٹیوشنلی کرنا چاہیے. اس لیے میں یہ پھر سے کہوں گا کہ یہ جو تجویز آئی ہے کہ جی یہ ایکچولی بڑی مشکل ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. مجھے پسند تو بڑی آئی کہ نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک قسم کی بات کی, مگر میں نے دیکھا اس میں سیاست آنی شروع ہو گئی تھی. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ 3-4 دن کے اندر پتہ لگے کہ اس کے اندر ڈویژنز آ گئی ہیں, فیشرز آ گئے ہیں, اتفاق نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب ہے ایسے کریں, حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایسے کریں. حفیظ شیخ صاحب نہیں بات مان سکتے پوری اسحاق ڈار صاحب کی. حفیظ شیخ صاحب کو IMF کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا ہے, بجٹ بھی بنانا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, اور پھر وہ پارٹی پالیٹکس بھی کرنی ہے. دیکھیے بجٹس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیو ٹو ریفلیکٹ پارٹیز انٹرسٹ آلسو نا. تو ایک طرف تو اپوزیشن اگر بجٹ بنانا شروع کر دے گی تو پھر گورنمنٹ کا کیا کام ہوگا؟ تو یہ ٹینشنز اس میں آئیں گی. اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہ کیا جائے, لین دین دی جائے, کمپرومائز کیا جائے, پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہ کیا جائے. اور مجھے ڈر یہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیک آف نہیں کرے گی, کیونکہ اس میں ساری کمیٹی جو ہے اس میں جج ڈال دی ہے ریٹائرڈ. اب یار لیٹس بی آنیسٹ, I mean, ہم نے دیکھا کتنے ججز نے کتنی کمیشنز ہیڈ کی, کیا رزلٹ نکلا 0/0. اب آپ پھر ایک ریٹائرڈ ججز کو اٹھا کے اور آپ ان کو اس قسم کی کمیشنز پہ بنا رہے ہیں. کیا سارے پاکستان میں کوئی اور دیانتدار اور انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہیں؟ اور ساتھ دوسری بات یہ کوئی انکوائری کمیشن تو نہیں ہے نا, دس از ایکچولی ٹو موٹیویٹ پیپل. یہ تو اس کے اندر تو انرجیٹک لوگ چاہیے. اور آپ نے دیکھ لیا نا کہ سارے جب جج حضرات ایک طرف تھے, جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے نا لانگ مارچ میں, انہی کی اور ان کے وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی بنے پچھلے. تو پھر وہ سیاست ہی ہو گئی نا, نان سیاست تو آپ نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر بھی وہی آپ کو نہیں, مجھے ڈر یہ ہے کہ جج تو اچھے ہوں گے ان میں, مگر کیا یہ سوائے ججز کے ریٹائرڈ ججز کے ان کو کوئی اور نہیں ملتا؟ سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لینی ہے مجھے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے ایک انسیڈنٹ ہوا, وہ بھی ایک کہہ رہے ہیں علی وان کینال جو تھا اس کو توڑنے کے لیے وہ ریزسٹ کر رہے تھے کہ نہیں توڑا جائے گا. اس کے بعد سندھ اور بلوچستان کا ایک انسیڈنٹ تھا, جمالی بائی پاس کو کٹ لگانا چاہتے تھے اعجاز جاکرانی صاحب, اس کے حوالے سے بھی سیٹھی صاحب سے بات کریں گے. اور اس کے بعد جو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم, وہ بھی اسی پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. کوشش کریں گے آپ کی لائیو کالز بھی آپ زیادہ لیں. ہمارے ساتھ رہیے.